وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 56. آج کے درس کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور در حقیقت ہم ان کے لیے پے در پے قرآن کے فرمان بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی وہ اسی ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں. وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو. ہم جاہلوں کے فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے، گویا ان کی برائی کے عوض ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 56. انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. ہدایت پانے والوں کو وہ خوب جانتا ہے. اس کے بارے میں سامعین کرام ہم نے گزشتہ سبق میں تھوڑی سی بات چیت کی تھی
بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اسباب پیدا کر دی ہیں. یہ جملہ ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے ہیں. قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کی سنت مبارکہ ہے، یہ ہدایت کے اسباب ہیں. پھر آج کے زمانے میں سامعین کرام قرآن بھی موجود ہے اور ہدایت پہنچانے والے لوگ بھی موجود ہیں، یعنی سچے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں. اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو ان بندوں کے پاس جانا ہوگا، ان کو ڈھونڈنا ہوگا، ان سے اپنی مصاحبت رکھنی ہوگی. کونوا مع الصادقین، تقوی کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا اور ان لوگوں سے رحمان کا راستہ پوچھنا ہوگا. الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان تو اس سے پوچھو جو لوگ اس کی خبر رکھتے ہیں. تو ہدایت جو ہے سامعین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہدایت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. یہ ایک ایسا وہ ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کو ایک مثال کے ذریعے میں بیان کروں کہ دوپہر کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، آپ کے یعنی آپ نے دسترخوان بچھا دیا ہے، اس پہ کھانا رکھا ہوا ہے. اب جس کو بھوک ہوگی وہ جو چاہے گا، آپ نے اذن عام لگا دیا ہے، یعنی آپ نے ایک بینر لگا دیا ہے کہ ہر شخص آ کے یہاں کھانا کھا سکتا ہے. کھانا موجود ہے اور دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے. اب جو چاہے گا، اب ظاہر ہے ایک راستے پہ گزرنے والا بھوکا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں، شک کا اظہار کرتا ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا. اگر وہ شک کا اظہار کرے یا دل میں شک لے آئے کہ بھئی اس میں پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ نہیں کھائے گا کھانا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھوکا رہے گا، بھوکا مر جائے گا. آج بھی ہم لوگ تقریباً سامعین کرام بھوکے مر رہے ہیں. کیوں کہ ہدایت کی طرف ہم نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. جو انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں سامعین کرام ہمارے سامنے، ہم اس کے طرف دیکھنا بھی گوار نہیں. ہم شک میں مبتلا ہیں، آخری اخروی نعمتوں کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ہم لوگ شک میں مبتلا ہیں، اور ہدایت کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں. اور وہ مختلف شکوک و شبہات ہیں سامعین کرام جو ہمیں حق کی طرف راغب ہونے نہیں دیتے. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہدایت تو موجود ہے، قرآن موجود ہے اپنی اصل صورت میں، پھر اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ موجود ہے، جو زندگی کا اسوہ حسنہ ہے وہ موجود ہے، جو شرط نجات ہے. لیکن اب یہ ہے نا کہ ایک تو ہمیں روحانی بھوک ہی نہیں محسوس ہوتی. ہم کہتے ہیں ہمیں تو دنیا کے پیسے ویسے چاہیے، یہ چاہیے، مکان چاہیے، شادی چاہیے، بچے چاہیے اور اچھی تعلیم چاہیے، اندھیرے کی تعلیم چاہیے. تو ٹھیک ہے، پھر تو اب آپ روحانی ضرورت نہیں محسوس کرتے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام، بہت سے لوگ ہیں جو یہ ضروریات محسوس نہیں کرتے، نہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں تو اب یہی ہے نا کہ اس کی قسمت، یہ نہیں کہ اس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نہیں چاہتا. یہ ہر وہ شخص، مرد ہو یا عورت، خود نہیں چاہتا. تو جو خود نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. ایک قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس کے ذریعے بہت وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ تغیر انسان کو لا یغیر، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا وہ حالات، ما بقوم، جو حالات ایک قوم کے ہوں، افراد ہو یا اقوام ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود تبدیل نہ کریں اپنی وہ حالت. اب دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ کے تبدیل کرنے کی، مثال کے طور پہ آپ گمراہی
کے ذرائع بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. گمراہی کے لیے بھی محنت ہے. مثال کے طور پہ آپ گمراہی فحاشی، تو آپ نے جس طرح کہ یہ مدر پدر آزاد میڈیا کو اجازت دے دی ہے کہ جو چاہے دکھائے، اب ننگی لڑکیوں کو باتھ ٹب میں بٹھا کے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ بات بھی ہے نا، یہ مطلب آزادی ہے. لیکن اس کے لیے بھی آپ نے خرچ کرنا، لوگوں نے خرچ کیا ہے. میڈیا ہاؤسز پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر اس سے وہ کماتے بھی ہیں. لیکن یہ اگر آپ نے ایک گمراہی کا راستہ پسند کر لیا ہے، پھر اس کے لیے آپ کو اسباب بنانے ہوں گے. اور ماشاءاللہ آپ نے اسباب، ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ نے خود چاہا ہے. گمراہی اللہ تعالیٰ پھیلنے نہیں دے، اللہ تعالیٰ برا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان الذین یحبون الفاحشۃ، جو لوگ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا کا عذاب ہے، دین و دنیا کا عذاب ہے. بہرحال تو وہ اسباب آپ نے پیدا کر دیے ہیں. معاشرہ جو ہے وہ جو یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ بن چکا ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا، بھٹکے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ بن چکا ہے، اور ہم لوگ بھٹکے رہنا چاہتے ہیں. یہ بات بھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم لوگ بھٹکے رہنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر ہم آنا ہی نہیں چاہتے، ہم بھٹکنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے آپ کرتے رہیں جو کچھ کرنا ہے. ہاں، ہدایت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں. جس طرح گمراہی کے اسباب ہیں، ہدایت کی بھی اسباب ہیں. تو آپ کو پھر ہدایت کے اسباب کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. ہدایت کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اور پھر اچھے لوگ ہیں. یہ اچھے لوگ جب میں کہتا ہوں نا، تو اس کی ضرورت سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. اچھے لوگوں کی ضرورت ہر زمانے میں ہے، ہوگی اور رہے گی. یہ اچھے لوگ موجود رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو. تو سچے لوگ ہوں گے تو معیت ہوگی نا. تو قیامت تک یہ قرآن رہے گا، تو قیامت تک یہ لوگ موجود رہیں گے. انتظام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اس کا، اس کے بارے میں آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. صرف وہ ڈھونڈائی ہے، تلاش ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی ہو، آپ کے ماحول میں ہو، آپ کے ارد گرد ہو. تو بہرحال یہ جو آیت ہے نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں. اب جو چاہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ایک سے ایک آیت سامعین کرام مجھے یاد آ رہی ہے، اور آپ اپنے ذہن میں یہی اڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس سے ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے تو تب ہوگا. بھئی اللہ تعالیٰ نے اسباب بچھا دیے ہیں. یعنی قرآن کی دولت جو ہے، نعمت موجود ہے، حضور کا اسوہ حسنہ موجود ہے، اچھے لوگ موجود ہیں. تو یہ اب آپ کی مرضی ہے. اور مجھے معلوم ہے بہت سے لوگوں کی مرضی یہ ہے کہ ہم نے نہ اچھے لوگوں کے پاس جانا ہے، نہ ان کے پاس رہنا ہے، نہ ان کی معیت اختیار کرنی ہے، نہ اللہ کو اپنی منزل بنانا ہے. ہم نے بس بھٹکتے رہنا. یہ ہم کہہ تو نہیں رہے زبان سے، لیکن ہاں عملاً ہم جس روش کو اپنائے ہوئے ہیں اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حق کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اس کا نتیجہ مجھ سے سن لیں، یعنی قرآن کی زبان سے، کہ یہ دنیا بھی آپ کا خسارہ ہوگا اور آخرت میں تو یقینی ہے. بہرحال ولیکن اللہ یہدی من یشاء کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے. اب آپ اگر اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو ٹیڑھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، کسی کا ہاتھ اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں. بہرحال یہ اس کا علم ہے. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، یعنی اسلام قبول کر لیں، آپ کی تعلیمات کو قبول کر لیں، نتخطف من ارضنا، ہمیں اچک لیا جائے گا اپنی زمین سے. اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو اقتدار نہیں بخشا،
حرمن آمنہ. ایک وقالو، اور دوبارہ ترجمہ سنیں، وہ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم پیروی کریں آپ کے ساتھ ہدایت کی، نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ تمکن فی الارض مطلب ٹھکانے کو کہتے ہیں، اقتدار کو بھی کہتے ہیں، ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں. اولم نمکن لہم حرمن آمنا، حرمت والے مقام امن میں ان کو ہم نے ٹھکانہ نہیں دیا. یجبا الیہ، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر طرف سے میوے. رزق من لدنا، وہ رزق ہے ہماری طرف سے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. سامعین اکرام، یہ ان نتبع الہدی معک، کہ اگر ہم پیروی کریں، یہ ایک تصور ہے سامعین اکرام. پہلے میں اس میں مشکل الفاظ جو ہیں میں آپ کی سامنے اس کی تشریح کر دوں کہ اگر ہم پیروی کریں آپ کے ساتھ ہدایت کی، نتخطف من ارضنا، ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے. یہ نتخطف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پرندہ ہوا میں کسی شکار کو پنجوں میں دبا لے، یعنی ہوا میں اچک لے. یا مثال کے طور پہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے، ایک باز آتا ہے، باز جانتے ہیں نا، ایگل، وہ اس کو اچک لیتا ہے اپنی خوراک کے لیے، ہوائی میں اچک لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نتخطف. یا زمین پہ شکار پڑا ہوا ہے تو وہ زمین سے وہ شکار، باز تو شکار کرتے ہیں نا، ایگل وغیرہ، شاہین، تو وہ زمین پہ ان کی نظر ہوتی ہے. بعض جانور وہ زمین سے، سمندر سے اچک لیتے ہیں، یا جو، تو یہاں زمین کا لفظ ہے کہ ہم اچک لیے جائیں گے. کیا مطلب؟ ہماری حالت خراب ہو جائے گی. ہدایت کا ہم اتباع کریں تو ہماری حالات خراب ہو جائیں گے اور ہم اچک لیے جائیں گے، یعنی ہماری دنیاوی حالت تباہ و برباد ہو جائے گی. بات یہ ہے، پہلے اس کے شان نزول میں میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہیں قریش مکہ، ان کا پیشہ تجارت تھا. زراعت تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک وہاں نہیں ہوتی مکے میں، اور پتھریلی زمین ہے، وہاں زراعت نہیں ہے، لیکن وہاں ان کا پیشہ جو تھا وہ تجارت کا تھا. آپ کو معلوم ہے تجارت کے قافلے آتے جاتے تھے، اور تجارتی قافلے ہی، آپ یہ دیکھیں جو جنگ بدر ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ قافلہ گیا ہوا تھا، وہ واپس آ رہا تھا، منافع لے کے واپس آ رہا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کے ساتھ گئے ہیں، تجارت کی ہے، تو یہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی. اب ان کو ایک قسم کا حرم کعبہ کے مجاور ہونے کی حیثیت سے ان کی لوگ عزت کرتے تھے، ان کے قافلوں پر حملے نہیں کرتے تھے، ان کے پاس امن تھا. اور پھر ہر جگہ سے چونکہ حاجی آتے تھے، ہر جگہ سے میوے وغیرہ جو ہے وہ حج کے زمانے میں یا ویسے بھی آج بھی دیکھیں، آپ دیکھیں وہاں ہر قسم کی، دنیا کے ہر طرف کا میوہ وہاں کے سٹوروں میں جائیں تو وہاں پڑا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے. یہ تو خیر ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. تو بہرحال یہ وہ، یعنی اس کے وہ مجاور تھے مشرکین مکہ، اور ان کو دور جاہلیت میں ایک خاص حیثیت تھی، وی آئی پی کی حیثیت تھی. ان کے بادشاہ، ان کے وفد جو جاتے تھے، بادشاہ اپنے دربار میں بلاتے تھے یا جو بھی، تو ان کے قافلوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. ان کو ایک خاص عزت تھی، اور ان کی تجارت خوب پھلی پھولی رہتی تھی خانہ کعبہ کے مجاور ہونے. اب ان کی نظر میں دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں نا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ صابی کہتے تھے، صابی بے دین ہو گیا. ایک نئی چیز سمجھتے تھے حضور کے پیغام کو، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر ہم اپنے پرانے دین سے ہٹ جائیں، پرانے ہمیں جو ہمارا دین ہے جو بھی ہے، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، بہرحال زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ان کو VIP کا درجہ ملا ہوا تھا۔ سورہ قریش میں آپ پڑھ سکیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ سورہ قریش میں بھی ہے نا، گرمی اور سردی کے جاڑے کی سفر میں جو ہے ان کو الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو یہ ان کو ایک حیثیت حاصل تھی۔ اب ان کا یہ خیال یہ تھا جو کہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ان نتبع الہدی معک، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں ہماری حالت خراب ہو جائے گی، اچک لیے جائیں گے، ہماری وہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اولم نمکن لہم، اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ حرم امن کی جگہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے۔ تمہاری یہ حیثیت میرے گھر کے مجاور کی حیثیت سے یہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے۔ تو تم اس کے حقیقی اسباب کو تم نہیں جانتے کہ یہ میرا گھر ہے، تم اس گھر کے فی الحال مجاور ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب رزق میں سہولت دے دی ہے، تمہارا ایک خاص مقام ہے تجارتی قافلوں کا، تمہاری قافلوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی بندگی کرو، اس گھر کے رب کی بندگی اختیار۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بہرحال یہ ایک تصور ہے سامعین کرام، ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اپنے حالات کے مطابق کہ یہ ہمارا خیال کیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے سامعین کرام کہ دین کو اختیار کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانے سے ہم اپنے آپ کو نقصان میں تصور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام میں اسی معاشرے کا ایک ادنا سا فرد ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہے کہ دین پر عمل کرنے سے ہماری حالت اچھی ہو جائے گی۔ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ دین پر کامل طریقے سے عمل کرنے سے ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ایک عام تصور ہے سامعین کرام ہمارے معاشرے کا کہ ہم دین پر عمل کو نقصان کا باعث سمجھتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے سامعین کرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اشرافیہ ہے، آپ دیکھیں عام طور پہ سنت رسول ان کے چہرے پہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت جو ہے وہ سنت رسول کے خلاف پوزیشن بنانے میں ہے عام طور پہ۔ تو پھر آپ جو بڑے بڑے عہدے ہیں، تو یہ میں داڑھی کی اس لیے بات کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ داڑھی میں کچھ ایسی خاص بات نہیں ہے، یعنی ٹوٹل اسلام داڑھی میں نہیں رکھا ہوا۔ وہ تو اسلام تو دیکھیں ایک نظریہ ہے، اور نظریے سے پھر اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بغیر نظریے کو بنائے اگر لاکھ بھی داڑیاں رکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے آپ نے نظریے کو بنانا ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ لیکن میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دین پر مکمل عمل کرنے میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ یہ قوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ قوم مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو اپنا نقصان سمجھتی ہے، یعنی اس میں اپنا نقصان سمجھتی ہے اپنی۔ بھائی کل ہی ایک مجلس ہو رہی تھی کہ سنو سب کی اور کرو اپنی۔ ایک خاندان کے بزرگ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ سنو سب کی کرو اپنی۔ اب یہ انتہائی غلط بات ہے۔ سننی بھی ہمیں اللہ کی چاہیے، اپنی نہیں کرنی چاہیے، غیر کی نہیں سننی چاہیے، اللہ کی بات سننی چاہیے، اور اللہ کی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو خیر یہ تو ایک جہالت کا ایک وہ تھا جو بظاہر اس بزرگ نے اپنے زبان سے ادا کر دیا۔ ہماری تمام سوچیں، ساری سوچیں جو ہے نا بگڑی ہوئی ہیں سامنے کرام۔ کیا کیا رونا رو میں آپ کے سامنے، ساری سوچ جو ہے ہماری بگڑی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت کی آپ کے ساتھ پیروی کریں تو ہمیں زمین سے لوگ اچک لیں گے، یعنی ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ اولم نمکن لہم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں تمکن، قیام، جگہ نہیں دی بھی؟
تم ایک جگہ رہ رہے ہو، تمہارا ایک مقام ہے، یہ کس نے بنایا؟ اس حرم کو امن کی جگہ کس نے بنائی ہے؟ حرمن آمن، اولم کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی ہے ایک حرم میں، ایک ایسے جگہ جو امن کی جگہ ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، پھر دیکھو تمام جگہوں سے میوے تمہارے پاس آتے ہیں، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے یہ رزق ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ آج کی گفتگو کا، اسلام ایک ایسا دین ہے سامعین کرام، یہ بات خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کی ہدایت کے مطابق، یہ اسلام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں قرآن کی زبان میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا خوشخبریوں کا معیار بدل جائے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تیری آرزو ہے وہ پورا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کوئی ٹوٹا پھوٹا مجھے یاد ہے کہ تیری آرزو ہے کہ ہو پوری تیری آرزو، میری آرزو یہ ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، اس قسم کا کوئی شعر ہے۔ یعنی ہم نے خوشخبری، خوشحالی، یہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم دنیا کی رذیل دنیا کی بہتات کو، ملعون دنیا کی بہتات کو خوشخبری اور خوشحالی قرار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے سامنے کرام۔ اب یہ وقت نہیں ہے میرے پاس، پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بات بھی کر لیں گے، لیکن خوشحالی اور خوشخبری دنیا میں ایک اچھی زندگی کیا ہے؟ یہاں سب سے بڑی نعمت سامنے کرام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کی رضاؤں کو حاصل کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ اللہ سے راضی ہوں، اور کیا چاہیے؟ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، اور آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین، وقالوا ان نتبع الہدى معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں، نتخطف من ارضنا، ہمیں زمین سے ہم اچک لیے جائیں گے زمین سے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امانت والے حرم میں سکونت نہیں بخشی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف پھل ہر طرف سے، رزقا من لدنا، یہ میری طرف سے رزق ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن
إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. You cannot guide whom you love, but God guides whom He wills, and He knows best those who are guided. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And they say, if we follow the guidance with you, we will be snatched from our land. Did we not establish for them a safe sanctuary to which are brought all kinds of fruits as provision from ourselves? But most of them do not know. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔